بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ مولا نگری نگری تیرے موالی تیرے کلندر مولا، دھرتی دھرتی تیرے گداگر فخر تونگر مولا، فخر تونگر مولا، بے زر تیرے در پر آ کر ہو گئے بوزر مولا، گزر مولا، اپنا وظیفہ ناد علی کو سب نے بنا کے رکھا ہے۔ یا علی مولا حیدر مولا، یا علی مولا حیدر۔ وما كنا لنهتدي لولا أن الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ قال علي عليه السلام فزت ورب الكعبة صلوات بھیجو۔ بزرگان محترم و دوستان عزیز، ایسی مجلسیں کہ جو اپنے نہایت قریبی اور پھر استاد ہی نہیں بلکہ گھر کے ایک بزرگ کی طرح قریب ہو کر ہمیشہ خیریت پوچھنے والا کا معاملہ یہ تھا کہ ہر آدمی یہ سمجھتا تھا کہ ہم سے زیادہ اس کے قریب کوئی نہیں، یعنی اور اس میں بھی کوئی بناوٹ نہیں تھی، اس لیے کہ تقریباً 25-30 سال کا عرصہ خود میرا اپنا ہے، طالب علمی کے دور سے لے کر کہ اگر اس وقت پیسوں کی بھی کوئی ضرورت ہوئی تو اس طرح سے کہ جیسے کوئی گھر کا بزرگ اپنے بیٹے کو کچھ پیسے دے دیا کرتا ہے، پھر اس کے بعد خوشی اور غم میں اس طرح سے شریک ہونا، کیونکہ یہ میرے ذاتی تجربے ہیں۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ میرا وطن لکھنؤ سے قریب تھا اور یقیناً اس بات کو ہر آدمی محسوس کر رہا ہے کہ کوئی کسی وقت بھی، کیونکہ مدرسے میں تو لوگ مقیم رہتے ہیں، ان کے لیے مسلسل یہ مسائل ہوتے ہیں، کوئی 12 بجے رات میں آ گیا، کوئی 1 بجے رات میں آ گیا، اپنے وطن کا آ گیا، مدرسے کا کوئی آ گیا، کوئی خرد آ گیا، کوئی بزرگ آ گیا، لیکن کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ مرحوم کے کمرے میں کوئی گیا ہو اور ان کے چہرے پر کوئی ایسے آثار ظاہر ہوئے ہو کہ یہ مناسب وقت نہیں ہے۔ اور یقیناً یہ علم ہی کا کمال ہوتا ہے کہ جتنا جتنا علم عمل کے سانچے میں ڈھلتا جاتا ہے انسان اخلاق بنتا جاتا ہے۔ اور آپ بہت بہتر جانتے ہیں تو یہاں پر آنا ہمارے یعنی شاگردی کے حوالے سے تو اپنی جگہ پر، لیکن انسانی دائروں میں رہ کر تعزیت کے لیے آنا ہمارے فرائض میں شامل تھا۔ اب یہ الگ بات کہ ذکر کا بھی موقع ملا اور بڑی ہمت افزائی ہمیشہ انہوں نے کی، اسی کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ جب 10 سال قبل میں یہاں آیا تھا مولانا یاور صاحب کے یہاں اشارے ثواب کی مجلس میں، تو ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ سیدوں کی مجلس تمہیں کو پڑھنا ہے۔ تو یہ چیزیں ورنہ اور بھی کسی سے کہہ سکتے تھے، لیکن چھوٹوں کی ہمت افزائی کرنا اور پھر کوئی ایسا احساس نہیں بلکہ بزرگ بن کر، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ مجلس ہے، کوئی تعزیتی جلسہ نہیں ہے، لیکن یہ الفاظ کہنا اپنے موضوع سے مرتبط کرنے کے لیے بھی ضروری تھا۔ میں نے آپ کے سامنے ایسے
جملے کو پیش کیا ہے کہ جو عام طور سے منزل مصائب میں آدمی کہہ کر گزر جاتا ہے، لیکن چونکہ یہ ایسی انسان کی زبان پر جملہ آیا ہے کہ اس کا جملہ خالی جذباتی جملہ نہیں ہے. آپ بہتر جانتے ہیں، ابھی آپ نے مرثیے سے قبل سلام میں مولا کائنات کے لیے جو اشعار سنے، اور جس کے دل میں، جس کے ذہن میں جتنی بھی علی کی معرفت ہے اس کو سامنے لائے اور پھر ایک مرتبہ غور کریں کہ یہ ضربت لگتے وقت مولا نے کیا کہا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. دیکھیے عام طور سے میں کہہ رہا ہوں مصائب ہی میں جملہ پیش کیا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی تھوڑے سے ان کی روشنی میں بھی اشرے بھی پڑھے تب بھی پر اس جملے کا حق ادا نہیں ہو سکتا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یعنی ایسی زہر میں بجھی ہوئی تلوار کہ اگر جس کے زہر کو تقسیم کیا جاتا تو ہزاروں انسان مر جاتے، لیکن جب مولا کے سر پہ ضربت لگی تو مایوسی نہیں ہے، شکایت نہیں ہے، بلکہ اپنی کامیابی کا اعلان ہے. مولا کائنات کے کلام کا کمال یہ ہے کہ جتنا علم ہوتا ہے اتنا لطف آتا ہے. جملہ تو ایک ہے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، لیکن یہ کہنے والا ہے کون؟ یہ کہنے والا ہے کون کہ جس کے لیے علامہ اقبال نے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ مرد خودداری کے باشد پختکار، مرد خودداری کے باشد پختکار با مزاج بسازد روزگار. اگر مرد خوددار پختکار ہے تو ایک نہ ایک دن زمانہ اس سے سمجھوتا ضرور کرتا ہے. دوستوں کے لیے ذرا سی تشریح کر دوں کہ اگر مرد خوددار اور پختکار ہے تو زمانہ سمجھوتا ضرور کرتا ہے. اور یہ سمجھاتا ہی تو ہے علی کی بارگاہ میں کہ در در کی ٹھوکر کھانے کے بعد در علی پر مرد خودداری کے باشد پختکار با مزاج او بسازد روزگار گر نسازد با مزاج او جہاں می شود جنگ آزما با آسما. اور اگر زمانہ اس سے سمجھوتا نہیں کرتا تو پھر وہ آسمان سے ٹکر لے لیتا ہے. اس میں گنجائش نہیں ہے، یہ آسمان سے ٹکر نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ جس آسمان پر ستارے تاکے جاتے ہیں، توجہ کیجیے گا، اس آسمان سے اگر کسی نے ٹکر لی ہے آج تک مومنین باتمکین جس کے خلاف زبان چلاتے ہوئے شرمائے، امیر المومنین نے وہاں تلوار چلائی ہے. بڑی تیزی سے گزروں گا، رکوں گا نہیں. مرد خودداری کے باہر پختکار با مزاج او بسازد روزگار گر نسازد با مزاج او جہاں می شود جنگ آزما با آسما. اب اقبال کریں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ کریں مسلم اول شہ مردہ علی، عشق سرمایہ ایمان علی. بغیر ترجمے کے یہ تو ایک شعر کے لیے میں نے آپ کو پوری زحمت دی، اور وہ یہ کہ ہر کے دانائے رموز زندگی سر اسمائے علی دانت کے چیز. کامیابی بات ہو رہی ہے نا کہ جو بھی زندگی کے رازوں سے واقف ہے، جو بھی زندگی کے رازوں سے واقف ہے، اسے پتا ہے کہ علی کے ناموں کا راز کیا ہے. دیکھیے ہمارے بھی نام اچھے
किसी को शर्मिंदगी न हो। मुझे जिंदगी अस्माए अली दानत के चीज जो भी जिंदगी के राजों से वाकिफ है उसे पता है कि अली के नामों का राज क्या है। अल्लामा इकबाल कह रहे हैं हमारे नाम बराए नाम होते हैं लेकिन मौला अली का कोई नाम बराए नाम नहीं है बल्कि हर नाम में एक तारीख है। अली है उसकी तारीख, हैदर है तो उसकी तारीख, सफदर है तो उसकी तारीख, मौलूद काबा है तो उसकी तारीख, फातह खैबर है। देखिए गुफ्तगू का दौरान ना हर जगह पर बढ़ाया जा सकता है लेकिन मैं बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा हूं। ये है कौन जिसके लिए इकबाल कह रहे हैं? ये है कौन भाई? फजीलतें तो कहां तक है कोई जा ही नहीं सकता लेकिन इब्ने अबिल हदीद मुतज़ली मौला के हुजूर नजराने अकीदत पेश करते हुए कहते हैं कि या अली जब मैं तेरे गैर की मदह करता हूं तो वो उसकी मजम्मत हो जाती है। शोरा कराम मौजूद है, मैं बाद में तौज़ी करूंगा। यानी जब गैर की मदह करता हूं तो उसकी मजम्मत हो जाती है और जब तेरी तारीफ करता हूं तो बात तशबीह से आगे नहीं बढ़ती। अब पहले मिसरे की तौज़ी कर दूं, अगला मिसरा खुद शोरा समझ रहे हो कि उसमें हदी नहीं है जहां तक मैं ले जाऊंगा आपको कि तेरे गैर की मदह करता हूं तो वो मदह नहीं रहती, वो तो मजम्मत होती है। हाई स्कूल फेल को अगर आप कहें आप डॉक्टर पीएचडी है तो इंसाफ से आप बताएं आप उसकी तारीफ कर रहे हैं कि बुराई? कि तुम तारीफ किसी की भी करो लेकिन देखो किरदार मुताबिक है भी कि नहीं तो कीजिएगा। वरना इब्ने अबिल हदीद ने कह दिया कि हम पर मजम्मत का इल्जाम न लगाओ बगैर किरदार के मुताबिकत के। जो जिसकी तारीफ कर रहा है वो तारीफ नहीं कर रहा है, हकीकत में मजम्मत कर रहा है। दूसरे शेर में कहा कि या अली और जहां तक तेरा मामला है हमने अजब कमाल देखा तुझमें, अजब कमाल देखा इसलिए कि हमने हमेशा सिफत को मौसूफ पर हावी देखा। तवज्जो कीजिएगा, आप मुझे बताएं कि सच्चा कौन है? सच्चा किसे कहते हैं? फलसफियाना गुफ्तगू आसान अल्फाज में सच्चा कौन है? सच बोलने वाला सच्चा है या झूठ न बोलने वाला सच्चा है?
عبداللہ ابن زبیر، کردار کا کمال دیکھیں. یا علی، میرا باپ آپ کا باپ میرے باپ کا مقروض تھا، ایک مقدار بتائی. انہوں نے بحث نہیں کی، جتنے کا مطالبہ تھا کہا ادا کر دیا جائے، اس لیے کہ بڑے کا نام لیا ہے نا. بحث نہیں ہے، مرنے کے بعد یہ معاملات کہیں بھی ہو سکتے ہیں. کوئی آ کر مطالبہ کرے تو آدمی کہے گا کیا میرے مرحوم عزیز کی کوئی تحریر ہے آپ کے پاس؟ یہی کہے گا نا، کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس، کوئی گواہ ہے آپ کے پاس. لیکن میرے مولا نے کوئی بحث نہیں کی. ممکن ہے کوئی ایسا آدمی حقیقتاً یا مجازم مل جائے، شاید و باید ادا کر دیا جائے. دوسرے دن عبداللہ ابن زبیر سر جھکائے ہوئے آئے، کہا یا علی میں شرمندہ ہوں، معاملہ اس کے برعکس تھا. بھائی توجہ کیجیے، معاملہ اس کے برعکس تھا. آپ کا باپ میرے باپ کا مقروض نہیں، بلکہ میرا باپ آپ کے باپ کا مقروض تھا. بھائی انصاف سے بتائیے گا، اگر ایسا کبھی کوئی واقعہ کہیں ہو جائے تو پہلے دن تو ممکن ہے آدمی اپنے باپ کے نام پر کوئی ثبوت و گواہ نہ مانگے، لیکن دوسرے دن اگر وہ آدمی اقرار کرتا ہوا آئے گا تو کیا وہ انسان اپنے خاندان کا قصیدہ نہ پڑھے گا؟ ایسے ہی کچھ نہیں کہا اس لیے کہ مجھے اپنے باپ کا نام عزیز تھا، اپنے باپ کا قصیدہ پڑھے گا، اپنی سخاوت کا تذکرہ کرے گا کہ وہ کیا مخلوق ہوتا، اس نے اس کو کھلایا. لیکن یہ علی کے کردار کا کمال ہے کہ دوسرے دن بھی اپنے باپ کا قصیدہ نہیں پڑھتے. کہا چاہتے کیا ہو؟ کہا یا علی جو کل رقم لی تھی وہ بھی واپس کرنے آیا ہوں، اور جو میرے باپ نے آپ سے لیا تھا وہ بھی واپس کرنے آیا ہوں. میرے مولا نے کہا جو میرے باپ نے تمہارے باپ کو دیا تھا وہ بھی معاف کیا، اور جو آدمیت کی کوئی حد ہی نہیں ہے، احترام آدمیت کی. بدی کرتا ہے دشمن اور ہم شرمائے جاتے ہیں. محمد والے محمد جو فرمائی آپ نے، یہ ہے وہ انسان، یہ وہ ہے انسان جو اپنی کامیابی کا اعلان کرے. عید کے دن سے کچھ پہلے کی بات، عید کے لیے کپڑوں کی خریداری اور گئے ہیں اور اپنے غلام کو، اور مجھے تو حق بنتا ہے یہ کہنے کا کہ ہمیشہ ورد زباں ہے علی کا نام اقبال، ہمیشہ ورد زباں ہے علی کا نام اقبال، کہ پیاس روح کی بجھتی ہے اس نگینے سے. ہمیشہ ورد زباں ہے علی کا نام اقبال، کہ پیاس روح کی بجھتی ہے اس نگینے سے. جہاں سے پلتی تھی اقبال روح قمر کی، ہمیں بھی ملتی ہے روزی اسی خزینے سے. قیمتی لباس قمر کے لیے اور کم قیمت کا لباس. بھائی یہ تبادلہ خیال اگر نقطوں پر ہو رہا ہے تو بعد میں بھی ہو سکتا ہے، باقی تو سلام دیکھنا ذرا محمد والے نعرے سلام دے دیجیے. کم قیمت کا لباس اپنے لیے. اور جب قمر نے پوچھا مجھے آپ بتا وہی بات کہ یہ کردار پیش کون کرے گا. اگر کوئی نیتا لیڈر دکھانے کے لیے یہ کر بھی دے، ویسے تو ممکن ہی نہیں، لیکن کہہ لینے میں کیا حرج ہے، کہہ لینے میں کیا حرج ہے کہ اگر پوچھتے غلام آقا سے کہ یہ کیوں کیا تو یہی کہے گا نا کہ اسلام چونکہ آقا اور غلامی کے فرق کو مٹانے آیا ہے، اس لیے ہم اس کی ہماری تصویر پیش کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے تم کو زیادہ قیمت کا لباس دلایا اور خود کم قیمت کا لباس دیا. یعنی کہیں نہ کہیں سے اپنا تفوق اور غلام کی منزل پر پیش کیا جائے گا
تبلیغ کے حوالے سے بھی اہم ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے نام ہو جائے، پتھر لگ جائے، یہ سارے مسائل نہیں. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی کیا جائے وہ خدا کے لیے کیا جائے، جو بھی کیا جائے وہ خدا کے لیے کیا جائے. پھر کوئی احساس نہ ہو کہ لوگ کیا کہیں گے. میں توجہ کیجیے گا، لوگ کیا کہیں گے. خدا کی قسم، آدمی گھر میں انداز نماز اور ہوتا ہے، لیکن مسجد میں جانے کے بعد اب آدمی جو کچھ کرتے ہوئے ڈرتا ہے. توجہ کیجیے گا کہ اگر یہاں ہم نے ذرا سا کوئی کمی کی تو لوگ کہیں گے کیسے نمازی ہے. خدا کی قسم، یہ صرف ایک سماعت دیجیے. بابا نے بڑا نعرہ سلوات دے دی. مجمع میں عبادت خدا کی ہے، خیال مجمع کا ہے. بھائی عبادت خدا کی ہے، خیال مجمع کا ہے، لیکن کیا کہنا اس نمازی کا. توجہ کیجیے گا کہ جو مسجد کے اندر بھی زکات دیتے ہوئے شرماتا نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. توجہ کیجیے گا، خدا کی قسم، گھر میں خیرات دینا اور ہے، لیکن مسجد میں حالت رکوع میں زکات دے دینا، یہ سوائے علی کے کہ جو بندوں کا نہیں خدا کی رضا چاہتا ہے. توجہ کیجیے گا، یہ الگ بات ہے کہ کبھی کچھ لوگ آ کر چپکے سے کہتے ہیں مولانا علی کے فضائل میں کیا کمی ہے، کیا باب فضائل کم ہے. جو جب تک یہ فضیلت آپ بیان نہ کریں اس وقت تک آپ کی مجلس مکمل نہیں ہوتی. میں کہوں گا کہنا کیا چاہتے ہیں آپ کا. اس سے تاثر میں کمی ہو جاتی ہے کہ کبھی تو آپ کہتے ہیں کہ مسلح پر ایسا ماحول ہو جاتے تھے کہ دنیا اور مافیا کی خبر نہیں ہوتی تھی، اور کبھی آپ اس طرح سے پڑھتے ہیں تو تضاد نظر آتا ہے. میں کہوں گا تضاد کی حقیقت کو پہلے جانو، عبادت کی تعریف کو تو سمجھو. عبادت کسی مخصوص عمل کا نام نہیں ہے. اگر کسی مخصوص عمل کا نام ہوتا تو صرف نماز عبادت ہوتی، صرف روزہ عبادت ہوتا، صرف حج عبادت ہوتا. یہ مختلف کیفیتوں سے عمل کو گزارنا بتا رہا ہے کہ عبادت ہو، عادت نہ بن جائے. کس انداز سے آواز آ رہی ہے؟ اللہ ولی، رسول ولی، اور وہ ولی جو حالت رکوع میں فوجدار ہوتے ہیں. جب خدا خود ایک ایسا رکوع چاہتا ہے تو کیجیے گا کہ جس رکوع میں زکات دی جائے. بھائی دیکھیے، علی کا معاملہ آسان نہیں ہے. کہ اللہ نے خود مولانا کا میرا معاملہ سخت اور سختر ہے. یہ آسان نہیں ہے. یہ اسی کے دل میں اترتا ہے جس کا اللہ امتحان لے چکا ہو. تو بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جب اپنے ہمارے حوالے سے ہوتے ہیں تو گلے سے اترتے چلے جاتے ہیں. یہ ہے مرض. اب کہیں بھی ہو ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں، لیکن جب ہم اہل بیت کا معاملہ آتا ہے پھر گلے سے معاملہ اتر نہیں ہوتا. دعا کیا کریں ہم اس مرض میں مبتلا نہ ہوں. یہی ہے کہ حالت رکوع میں ضرورت کیا ہے
کہ یہ کس شخص کو حق ہے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. میں نے کہا میں گنجائش تو بہت ہے لیکن میں سمیٹ رہا ہوں بات کو. ایک سلوات دے دیں آپ ذرا محمد والے. بابا سے بولنا آ رہا ہے سلوات. دیکھیے ویسے تو علی کے بہت بڑے بڑے دشمن گزرے اور جیسے ان کے دشمن رہے اس سے زیادہ چاہنے والے ان کے دوست رہے. لیکن ایک جملہ جو آپ ہمیشہ سنا کرتے ہیں وہ اس کامیابی کے پس منظر میں بھی آپ سنیے کہ اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا. عزیزوں میں کہہ رہا ہوں کہ اس جملے کا سن لینا آسان لیکن آپ ذرا سا اندازہ لگائیں کہ کردار علی نے اس شخص کو کس منزل پر پہنچا دیا. جبر تاریخ ہے, جبر وقت ہے. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ترجمانی کر سکوں. یعنی جو رسول کے مشن کو فیل کرنے میں کسی تکلف سے کام نہ لے, سے قصیدہ پڑھوانا اور غیروں کو مجبور کر دینا. اللہ اکبر. یہ جملہ نہیں ہے, یہ اس بات کا اقرار ہے کہ اس سے کٹ کر ہم جی نہیں سکتے. بھائی توجہ کیجئے گا. اسی لیے جس کے دل میں ولایت نہیں اترتی اور زبان پہ قصیدہ آتا ہے تو ہم سلسلہ سمجھ جاتے ہیں. اس لیے کہ علی کے نام پر ملتا ہے, علی کے نام پر ملتا ہے, لیکن میں اس سے آگے جا رہا ہوں. دیکھیے یہ ایک کردار کا رخ ہے جو میں نے کامیابی کے پس منظر بیان کیا. اب دوسرا بالکل اس سے الگ رخ, اور وہ رخ یہ کہ جنگ خندق میں عمرو ابن عبدود کی بہن گئی ہے اور اس نے جب بھائی کے آس پاس بکھرے ہوئے اسلحے دیکھے تو اس نے کہا کہ یا علی, اس نے کہا میرے بھائی میں تیرا مرثیہ زندگی بھر پڑتی. ایسا انسان دیکھیے, عامر کوئی معمولی انسان نہیں تھا. تو اس کی بہن کو سوچیے بھائی ہونا کچھ اور چاہیے تھا, لیکن مقتول کی بہن کہہ رہی ہے اللہ اکبر. اور خدا کی قسم اگر جہاد کی جس مشن کو خندق کے اس پس منظر میں بیان کیا جائے
बढ़ती जाएगी उतना उतना इन वाकयात से नतीजों के गोहर इंसान निकालता चला जाएगा, यहां तक जिंदगी की बात। लेकिन जरूरत के लगने के बाद सुने हुए अल्फाज है, नतीजा शायद मेरा हो। किसी बुजुर्ग से भी अगर फिक्र टकराए तो यकीनन ये फिक्र का तसलसल है, ये खयानत नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम के आप देखें, इसलिए कि इस जुमले पर कम से कम गौर किया जाता है और फजाइल के हवाले से तो कम से कम हम गुजर पाते हैं। लेकिन आप कामयाबी के इस रुख को मुलाहिजा फरमाएं कि अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम गिरफ्तार करके लाया गया है। और जाहिर सी बात है कि मैं मजबूत कर रहा हूं कि जो इतना शरीफुल नफ्स हो कि अम्र जैसे मकतूल की बहन लाश को देख कर भी कसीदा पढ़ने पर मजबूर हो, तो अगर ऐसे शरीफुल नफ्स को कोई कत्ल करेगा तो आप अंदाजा लगाएं उसके दिल में अली की कितनी नफरत होगी। लेकिन घंटों का मजमून 2 मिनटों में समेट रहा हूं कि जो ऐसे शरीफुल नफ्स के लिए जो दुश्मन को भी कुछ कहे तो इस्लाह के लिए, दुहाने के लिए नहीं देता, ये तबलीग की रूह है। अब ऐसे इंसान से जो खरासत और कम्युनिटी की उस मंजिल पर हो कि अली जैसे इंसान के सर पे सरबत लगाए, अब सिवाय अली के इस कातिल से कोई गुफ्तगू नहीं कर सकता। कोई बयान दे सकता है, कोई भी इल्जाम लगा सकता है, कुछ भी कर सकता है। जो कत्ल करने पर तैयार हो जाए तो वो जवाब नहीं चला सकता। भाई तवज्जो कीजिएगा, मैं कहूंगा अली न पूछिए, कब मैं न पूछूंगा तो कौन पूछेगा? मैं कामयाबी का ऐलान कर चुका। भाई कुछ भी कह सकता है, खवारिज के हवाले से, जंगे नहरवान के हवाले से कुछ भी कह सकता है। लेकिन ये अली के किरदार का कमाल है, ये अली के किरदार का कमाल है कि आया है गिरफ्तार होकर। अब मेरा मौला पूछता है कि क्या मैं तेरा बुरा इमाम था? खुदा के कसम, सिवाय अली के अपने कातिल से कोई ऐसा सवाल नहीं करते। मौला की कामयाबी का एक मर्तबा कहा कि तूने मुझे रुलाते हुए हंसा दिया, तू तो मेरी मजम्मत करना चाहता था लेकिन तू मेरी तारीफ कर बैठा। इतना तो बता दे कि एक मुसलमान के लिए हक पर होते हुए मजलूम होने में आयत क्या है? ये जो पूरी दुनिया में वावैला मची हुई है, मुसलमान पिट गए, मुसलमान मारे गए, भाई सबके लिए मेरा पैगाम है, जो भी अली का चाहने वाला है, भाई घबराने की क्या जरूरत है, परेशान होने की क्या जरूरत है? ये देखो कि ये दबाया जाना, कुचला जाना, ये हक पर होने की वजह से है। इसलिए कि अगर हक पर होने की वजह से जुल्म हो रहा है तो ये कामयाबी है, नाकामी नहीं है। अफसोस तो यही है, गिला तो यही है कि रास्ता भी दुरुस्त नहीं। तो इसलिए कि सबको सब कुछ समझ में आता है सिवाय अहले बैत के, सिवाय अहले बैत के। और जब ही मीर तकी मीर ने कहा कि दावा जो हक शनासी का रखिए सो इस कदर, दावा जो हक शनासी का रखिए सो इस कदर, फिर जानबूझ कर ये तलफ हक बतूल का। यानी अगर पूरी दुनिया कदमा गो दीन बेजार हो जाए तो कोई शिकवा नहीं, लेकिन सब कुछ इस्लाम का नजर आता है सिवाय अजर रसालत के। और ये मजलिसें इसीलिए है
تاکہ ہم یہ بتائیں کہ اگر اپنے اسلام کو فیئر کرنا ہے تو در اہل بیت پر آنا پڑے گا. اور ان مجلسوں کا مقصد یہی ہے, اس ذکر کا مقصد یہی ہے کہ دنیا کردار آل محمد کو پڑھے تاکہ مظلوم ہونے میں سر جھکے نہ. اس لیے کہ ہماری تاریخ یہی ہے کہ ہمارا وجود مظلومی کی وجہ سے ہے. کی ضرورت نہیں ہے, جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. 24 ستمبر قریب ہے, 24 ستمبر قریب ہے. اگر ہم حقیقی اسلام دنیا کے سامنے پیش کریں گے تو یقیناً ہم ایک امن پسند قوم کی نسبت سے پہچانے جائیں گے. لوٹنے والوں کا اسلام نہیں بلکہ مظلومی پر فخر کرنے والوں کا اسلام. اور یہی پیغام ہے, یہی پہنچانا ہے. اور عزیزان محترم, جب ایک ذاکر کی بات ہو, جب ایک خطیب کی بات ہو, جب ایک مبلغ کی بات ہو جو ساری زندگی حسین کی مظلومی کا ذکر کرتا رہا. عزیزوں, منزل مصائب کے لیے یقیناً چاہنے والوں کے دل میں ممکن ہے کوئی بات آئے کہ یہ کامیابی کیوں. اس لیے کہ عزیزوں, ہم مولا علی کے حوالے سے جو جانتے ہیں اس کو بیان بھی نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال اتنا کہ کبھی کبھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر علی جانتے تھے کہ بدر میں جائیں گے فاتح بن کر آئیں گے, احد میں جائیں گے فاتح بن کر آئیں گے, خیبر و خندق میں جائیں گے فاتح بن کر آئیں گے, تو جانے میں کمال کیا تھا. لیکن بس اس منزل کو سامنے رکھے تو مسئلہ حل ہو جائے گا کہ جو مولا کل تک یہ جانتا تھا کہ دشمن کو مار کر آئے گا, آج 19ویں کو وہی یہ بھی تو جانتا ہے کہ جائے گا تو سر پہ ضربت لگے گی, تو کم سے کم آج نہ جاتے. غور کرنے کے لیے میں دعوتیں فکر دے رہا ہوں, لیکن وہی بات کہ جو رضائے خدا کے لیے قدم آگے بڑھاتا ہے وہ جانتا ہے کہ محراب بھی جہاد کی جگہ ہے. وہ جانتا ہے کہ محراب بھی جہاد کی جگہ ہے کہ اگر میرے پیروں سے تیر نکالا گیا, اگر اس کی مجھے خبر نہ ہوئی تو میں ہی حالت رکوع میں زکات دینے والا ہوں رضائے خدا کے لیے, تو میں ہی قاتل کو بیدار کرنے والا بھی, میں ہی قاتل کو بیدار کرنے والا بھی ہوں. اس لیے کہ رضائے خدا پیش نگاہ ہے. اور عزیزوں, جب قاتل گرفتار ہو کر آیا ہے, جب قاتل گرفتار ہو کر آیا ہے تو اس وقت بھی میرے مولا نے عجیب جملہ کہا ہے. چاہیے وصیت کو پڑھیے گا, میرے مولا نے کہا میرے نام پر قتل عام نہ مچا دینا, میرے نام پر قتل عام نہ مچا دینا کہ ابو الحسن مار دیے گئے, ابو الحسن مار دیے گئے, ابو الحسن مار دیے گئے. بلکہ اپنے بیٹوں سے وصیت کی کہ اس نے مجھے ایک ضرب لگائی ہے تو اس کے ایک ہی ضرب لگانا خدا کی قسم انسانیت کی اعلیٰ اقدار کا جو نمونہ ہے اس سوائے میرے مولا کے اور کوئی نہیں ہے. تو عزیزوں, اور پھر کامیابی کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ علی تنہا نہیں ہے, یہ کامیابی کا پورا قبولہ ہے. چاہے امام حسن ہو, چاہے امام حسین ہو, چاہے امام زین العابدین ہو, خدا کی قسم. اور پھر یہ تو علی نے پیش کر دیا, لیکن جس طرح سے حسین ابن علی گئے ہیں, ممکن ہے کوئی یہ کہے, ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ ارے یہ آپ کہتے ہیں, یہ آپ کہتے ہیں کہ علی کو سب پتا تھا لیکن کچھ پتا نہیں تھا. لیکن آپ مجھے بتائیں, مولا حسین کے دور میں جو معاملہ آ گیا تھا اس کے لیے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ حسین کیوں چلے گئے, حسین کیوں چلے گئے. خدا کی قسم, اگر حسین کربلا میں نہ جاتے تو نہ شب ہجرت کی تصدیق ہو پاتی, نہ ابراہیم کی قربانی کی تصدیق ہو پاتی. حسین ابن علی نے بتایا کہ دیکھو شہادت کا جوہر کیا ہے, اور پھر حسین اب دیت کی راہ میں آگے بڑھ رہے ہیں. اور پھر کیا کہنا, خدا کی قسم یہ کون ہے, یہ وارث مولا کائنات, یہ وارث جناب زہرا, اس طرح سے آگے بڑھنے والا. اور پھر کس طرح سے حسین نے کربلا کو سجایا ہے, اسے دیکھ کون سکتا ہے, اسے سمجھ کون سکتا ہے. اور خدا کی قسم سوال آپ کر کے تو مولا حسین نے بتا دیا آپ رونے والے ہیں, آپ تڑپنے والے ہیں, لیکن دشمن بھی اگر سن رہا ہوگا تو یقیناً بغیر روئے ہوئے نہ مانے گا. مجھے آپ بتائیں, لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی اصغر کے لیے پانی مانگنے ہی کی کیا ضرورت تھی. میں کہوں گا یقیناً علی اصغر کے لیے پانی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی,
لیکن علی اصغر پیاس کی اس مرضی پر پہنچ گئے تھے کہ اگر حسین سوال نہ بھی کرتے تب بھی بچہ پیاس کی وجہ سے شہید ہو جاتا، لیکن جب تاریخ میں رقم کیا جاتا کہ ایک بچہ پیاس کی وجہ سے خیمے میں مر گیا تو دشمن کہتا یقیناً یزیدی بہت برے تھے، لیکن 6 مہینے کے بچے کو تو پانی پلا دیتے، یعنی اس ظلم یزید پر پردہ پڑا رہ جاتا۔ حسین نے سوال کر کے بتایا، حسین نے سوال کر کے بتایا کہ ظلم یزید کی انتہا کا اندازہ لگاؤ۔ سوال اس لیے ہے تاکہ پھر کوئی یہ نہ کہہ سکے ارے مولا ہوتا تو پانی مل جاتا، لیکن حسین سوال آپ کر رہے ہیں، سوال آپ کر رہے ہیں، اور پھر جب گلے پر تیر لگتا ہے تو تیر نکالتے ہیں، کہتے ہیں یہ ضبط تیر نہیں طرز زندگانی ہے، یہ میرے بے شیر کی نشانی ہے۔ اب حسین ابن علی ہے اور خدا کی بارگاہ ہے، اور پھر کس طرح سے جا رہے ہیں۔ عزیزو ابدیت کا یہ کمال میں نے نہیں دیکھا، آپ نے فضائل کے سارے رخ سنے ہیں، آپ نے فضائل کے سارے رخ سنے ہیں، لیکن سارے فضائل کے رخ ایک طرف اور یہ چوتھا مصرع ایک طرف جو مولا علی کے بیٹے کا ہے، اور خدا کی قسم خدا اور بندے کے درمیان ایسا رشتہ اب تک تاریخ آدم و عالم نے نہ دیکھا تھا کہ علی اصغر کو سپرد خاک کرنے کے بعد جب بدن سے علی اصغر کا لہو ہے، چہرے پر علی اصغر کا لہو ہے، اور حسین ابن علی جہاد کر رہے ہیں، اور پھر ایسا جہاد کر رہے ہیں کہ دشمنوں کی طرف سے آواز آ رہی ہے الامان الحفوظ علی اکبر کا واسطہ اب